السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلاموفوبیا ٹریٹ، جس طرح ہر کام کا ہر ایک بزنس ہوتا ہے اور وہ فروخت ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اسلاموفوبیا بھی آج کل ایک بزنس بن چکا ہے، بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کاروبار اس کا چل رہا ہے۔ مارکیٹنگ کرنے والے اس کے لوگ ہیں اور لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ ایک ٹریڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور یہ تقریباً یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 13ویں اور 14ویں صدی سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ اس میں 18ویں اور 19ویں اور 20ویں یہ 300 سال سے یہ تیزی اس میں یعنی آئی ہے۔ اس ایک نئے طریقے سے اس کو کیا جانے لگا ہے، انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے ہیں، استشراق کے پورے ایک یورپ کے اندر ایسے اسکول بنائے گئے ہیں یونیورسٹیز کے سطح کے اوپر کہ جہاں باقاعدہ ان ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ کب شروع ہوا کہ جب صلیبی کروسیڈ وارز جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ 200 سال تک یورپین ورلڈ نے لڑی ہیں، اور اس میں بری طرح انہیں شکست ہوئی ہے اور ان سے علاقے چھینے گئے ہیں۔ یعنی وہ نکلے تھے یہ سوچ کر کہ ہم مسلمانوں کو تخت و تاراج کر دیں گے، لیکن اس وقت چونکہ مسلمانوں کی امپائر تھی وہاں، اس کے ساتھ جب وہ ٹکرائے ہیں تو ان کو صلاح الدین ایوبی بھی آپ اسی کا ایک کریکٹر ہے، تو انہیں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ان میدانوں کے اندر، چونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت کا جدید ترین اسلحہ تھا، ٹیکنالوجی تھی، اور اس وقت کے جو مسلم سائنسدان تھے انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، تو یورپ کو بڑی شکست ہوئی۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اس جنگ کے میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، تو آخر پھر کیا کیا جائے کہ لیکن مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے چند کام ایسے کیے کہ جس کا انہیں نتیجہ نظر آیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ جو جیت رہے ہیں یا یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات تلاش کی جائیں کہ آخر ایسا کیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ جنہیں ہم شکست نہیں دے پا رہے ہیں، بار بار ہم حملے کر رہے ہیں، ہم نے اپنی پوری کرسچین ورلڈ کو ہم نے ایک کر لیا، اور اس وقت میں اس کا جو پوپ تھا وہ پوری دنیا کے مسیحی دنیا کے اندر وہ گھوما تھا اور لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، اور سب بڑے ان کو کہا گیا کہ تم سے اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، آؤ جتنے بھی تم بے دینوں کو مارو گے، مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے، تو تمہیں جنت ملے گی وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، تو مسلم سوسائٹی کے اندر جا کر ایسے لوگ انہوں نے بھیجے کہ تاکہ وہ وہاں جا کے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، ان کی ترقی کے اسباب کیا ہیں۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے تجزیہ کر کے، تو انہوں نے کہا ایک تو ان کے اندر ان کو جو چیز جوڑی ہوئی ہے وہ ان کا دین کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، یعنی یہ اپنے دین کے جو عقائد ہیں اس پہ بڑی پختگی کے ساتھ یہ عمل پیرا ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی اور مرکزی جو ذات ہے وہ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو آپ تیل کی کڑائی کے اندر ابلتے ہوئے پانیوں کے اندر آپ اس کو ڈال دیں گے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے ہو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے اندر وحدت ہے، یعنی یہ ضرور آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی نماز جو ہے نا وہ سینے کے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ کسی نے جو ہے وہ کس امام کی پیروی کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کو عالم کفر کے خلاف ایک نظر آئیں گے، یعنی جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ان کی آپ کو ایک وحدت نظر آئے گی۔ اگر خلیفۃ المسلمین کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم نے حملہ کرنا ہے، تو اب وہ اس کے اندر شیعہ بھی جا رہا ہوگا، سنی بھی جا رہا ہوگا، سارے مل کے جو ہے وہ چاہے کسی بھی مسلک کے ہیں وہ خلیفہ کی بات کے اوپر مانیں گے اور عالم کفر سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے اندر وحدت ہے، یعنی یونٹی ہے ان کے اندر۔ تیسری بات جو ہے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اپنے زمانے کی، ہمارے پاس وہ سارے نہیں ہیں۔ ان کے پاس مدارس، ان کے پاس جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کی یونیورسٹیوں کے اندر مسلم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو مذہب نہیں مانتے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ وہاں جاتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، اور
باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور وہ وہاں پر اس کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، اور ایک بڑی خوشحالی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا جو عوام ہے وہ پوری خوشحال ہے. یعنی آپ ان کے خلاف مظاہرے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کسی طرح کی کوئی احتجاج نہیں ہو رہے ہوں گے، تو عوام بھی ان کی خوش ہے. اور تو یہ جو وجوہات ہیں یہ ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز ہم لے سکتے ہیں وہ تو ہم نے لینی ہے، اب جو نہیں لے سکتے اس کے اندر ہم نے مقابلہ کرنا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ان کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے پھر باقاعدہ وہاں سے بندے بھیجے گئے اور یہاں یونیورسٹیوں میں آئے، پڑھا، اور انہوں نے جا کر آگے اپنی یورپ میں واپس جا کر ان مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں اسے عربی سے اپنی زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر اس کے اندر 200 سال تک اس پر محنت کی اور ایسی یونیورسٹیوں کے اندر اپنے افراد تیار کیے. پھر آپ نے دیکھا کہ 200 سال بعد ہی یورپ کی ترقی شروع ہو جاتی ہے، اور جو ڈارک ایجز یورپ میں اس وقت ڈارک ایج چل رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے 200 سال کے بعد. تو وہ ختم اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو علوم تھے انہوں نے وہاں پر اپنے پاس شروع کرا دیے تھے. اب قدرت دیکھیں کہ چکی کس طرح سے گول گھوم رہی ہے. یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا، اور دوسرا انہوں نے ساتھ میں اپنی یونیورسٹی ایسی الگ یونیورسٹیاں بنائی چرچ کے ذریعے سے، کہ جو مسلمانوں کی جو 2 اچھائیاں تھیں اس کو اب کس طرح سے ہم چوٹ پہنچا سکتے ہیں، ان کی وحدت کو، یونٹی کو توڑ سکتے ہیں. اس میں سے ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ مختلف اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں مسلمانوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے، شیعہ سنی کے فسادات وغیرہ، اور ایسا ایک لٹریچر تیار کیا کہ جس میں توہین آمیز تھی اور ہر طرح کے سوالات اٹھائے گئے. یعنی یہ جو آپ کو سوالات نظر آتے ہیں جو آج کل کے ایتھیسٹ کرتے ہیں یا ایکس مسلم کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر قرآن کے اوپر سوال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، یا جو مستشرقین کے جو سوال ہیں، تو ایسے انہوں نے سوالات گھڑے گئے اور فرضی سٹوریاں قائم کی، بنو قریظہ کی جس طرح کے واقعات ہیں. اور پھر افسوس کے ساتھ انہیں کچھ ہماری عربی کتابوں سے بھی کچھ حوالے مل گیا، اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، مدینہ کے اندر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اور یہ لوگ اس لیے بھی کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو اسلام سے ایسا ڈرا سکیں کہ بھائی اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، جزیہ لگایا جاتا ہے، ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا. اور خود یعنی جو ان کے حکمران تھے، جو چرچ تھا، کلیسا اس وقت کا، وہ کیا کر رہا تھا، وہ ان سے اتنا خون پسینے کی ان کی جو کمائی ہوتی تھی اس کا جونک کی طرح اس کو چوس رہا تھا اور ان کو کنگال کر کے رکھ دیا تھا. آپ اس کو اس پورے واقع اس دور کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کس طرح انہوں نے کنگالا ہے. اس پر بہت ساری ویڈیوز، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، آپ گوگل اور یوٹیوب کر سکتے ہیں، کہ ڈارک ایجز کے اندر کلیسا اور چرچ اپنے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف انہیں کیا بتاتا تھا اور خود ان کا کس طرح سے ایکسپلائٹیشن کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب انقلاب روس آیا ہے 20ویں صدی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی موت ہو گئی. انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے اس چرچ کی صورتحال کو دیکھ کر کہ چرچ ان کے ساتھ کیا کرتا رہا، کہ چرچ کے اندر جب وہ جاتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے اوپر بادشاہ نے ظلم کیا ہوا ہے، تو چرچ بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، زار کے ساتھ، اور وہ کہتا تھا تمہارے اعمال کی تباہی ہے، تمہارے اعمال خراب ہیں، جب تمہارے اعمال ایسے ہیں تو تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے، جاؤ اپنے پہلے اعمال تو ٹھیک کرو. تو وہ کہتا تھا یار اچھا یار یہ ہمارے اعمال خراب ہیں، بادشاہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں اس کے اعمال نہیں خراب ہے. تو انہوں نے اس مذہب کو ہی چھوڑ دیا. تو یہ جو یورپ کے اندر مذہب مخالف جو پوری آپ کو ایک لہر نظر آتی ہے، اس کا تو ایک وجہ نظر آ سکتی ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن ہو، کیونکہ ان کے سامنے جو مذہب تھا وہ فنڈامنٹلز کا تھا، اور ایسا مذہب تھا ان کے سامنے کہ جو ان کی دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا تھا. یعنی چرچ مل گیا تھا پورا. تو جب چرچ ملا ہوا تھا ظالموں کے ساتھ، یہ انہوں نے پھر مذہب کو ہی چھوڑ دیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے اگر آپ حالات پڑھیں گے ڈارک ایجز کے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ کس طرح تباہی اور بربادی کے اندر موجود تھا. یہ پوری کہانی سنانے کا اور پورا بیک گراؤنڈ پس منظر بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اسلاموفوبیا جو ٹریڈ جس کو میں نام دے رہا ہوں، یہ پہلے سے بزنس رہا ہے. پوپ کا اور اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں چھیڑی تھی اس میں ان کا ساری کی ساری معاشی جنگیں تھیں. آپ یعنی یہ مذہبی جنگیں نہیں تھیں کہ جس میں یہ کہا جائے مسلمانوں کے خلاف وہ مذہبی جنگیں کرا رہے ہیں. دراصل وہ جو چرچ تھا اس زمانے کا 12ویں صدی کا، لوگوں چندے لیتا تھا
اب سب کو اکٹھا کرتا تھا کس نام؟ کرسچینٹی کے نام پر، خدا کے نام پر، مذہب کے نام پر. اور وہ چند نام تھے، اس میں سے آپ گوگل کریں، چند نام تھے وہ جن کی ساری دولت ان کے پاکٹ میں جا رہی تھی. عام لوگوں کو کچھ نہیں مل، عام لوگ مر رہے تھے، چاہے ادھر سے تھے یا ادھر سے تھے. تو 200 سال تک وہ جنگیں رہی ہیں. تو جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو اب یہ جو انہوں نے دیکھا کہ یہ نام تو بک رہا ہے اور اس پر باقاعدہ یعنی ایک انویسٹ بھی ہوتا ہے، اس نام کے اوپر سپورٹ بھی کی جاتی ہے، تو اس کام کو شروع کیا گیا ہے. یہ ایک بزنس ہے باقاعدہ، ایک پوری مافیا ہے، ورلڈ مافیا ہے. یہ آج اسلام کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ ابھی سے نہیں کر رہے ہیں، کافی میں نے آپ کو بتایا کہ 12ویں صدی سے چل رہا ہے. یہ دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ ہے. چونکہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جن کے سامنے جو لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ٹریڈ اور مارکیٹنگ کے اندر بہت ان کی اپنے زمانے کے یہ کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں. میں تو اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں، اگر کوئی کسی اور نظر سے دیکھتا ہے تو ممکن ہے، مگر یہ بڑے کھلاڑی لوگ ہیں اور انہیں سب پتہ ہے کہ یہ بکتا کیا ہے. تو یہ جو چورن بک رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کو لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی حقیقی جنگ ہے، یا اس میں کچھ یعنی کہ حقانیت بھی ہے. حقانیت کچھ نہیں ہے، یہ ٹریڈ ہے. سرمایہ دار جو طبقہ ہے دنیا کا، وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو، جس طرح ہوتا ہے نا، مداری بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، بندر ناچتا ہے، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بس ٹائم پاس ہو رہا ہے. یا جیسے سینما میں جا کے لوگ 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے فلم دیکھتے ہیں اور اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے. تو یہ بالکل وہی کام یہ لوگ کرتے ہیں. مگر اس دفعہ انہوں نے ٹارگٹ اسلام کو جس طریقے سے بنایا، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے بنایا ہوا ہے، تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مثال کے طور پر ینگسٹر ہیں، انہیں آگے آنا ہوگا اور انہیں اپنے ان ساری طریقوں کو سیکھ کر کہ کہاں سے یہ کس طرح سے وار کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی جو نالج ہے، اس کو ایک نئی طریقے سے دیکھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو یہ ٹریڈ ہے، اس کو میں یہی نام دے رہا ہوں، اسلاموفوبیا ٹریڈ ہے یہ ان کا، جس پہ یہ بھرپور طریقے سے عمل کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان جو ہیں وہ لگے ہوئے اسی میں کہ شیعہ سنی کے یہ مسئلے ہیں، حنفی دیوبندی کے، بریلوی دیوبندی کے یہ ہیں. ان کا کنسرن ابھی اس پر نہیں آیا ہے کہ اللہ کے دین کی صحیح دعوت ساری انسانیت کو ایک کرنے کا پیغام وہ کس طرح سے ہم دیں تاکہ دنیا امن کا، سکون کا اور بھائی چارے کی جگہ بنے. اور مذاہب جو انسان کی روح کو تسکین دینے کا جو مذاہب کا، تمام مذاہب کا پیغام ہے کہ انسان کی آتما کو شانتی ملے، تسکین ملے، تو اس کو کیسے ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. تو یہ یوں سمجھیے کہ شیطان اس دفعہ ٹیکنالوجی کے کندھے پہ سوار ہو کر مسلم دنیا کے اوپر اور انسانیت کے اوپر بالعموم حملہ آور ہوا ہے. لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یعنی تاتاری آئے، تاتاریوں نے اسلام کو، سلطنت کی جو ہے وہ بالکل بے کنی کر دی اور جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، نام و نشان تک ختم کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی تاتاریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. تو یہ تاتاری اس لیے آئے تھے تاکہ وہ آگے جا کر اسلام کا کام کر سکیں، مسلمانوں کا کام کر سکیں، آگے بڑھا سکیں. تو اس طرح سے مواقع آتے ہیں. اب ٹیکنالوجی اگر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو نفرت کا ٹریڈ کرنے والے ہیں ان کو کس طرح سے کن جگہوں کے اوپر جا کر جواب دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں الگ سے انشاءاللہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نوجوان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.